صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ. قالوا تو فرشتوں نے کہا، اتجعل اے ہمارے پروردگار، کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس کے اندر فساد برپا کرے، ویسفک الدماء اور خون بہائے، ونحن نسبح اور حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری توفیق کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. قال اللہ رب العزت نے جواب میں کہا، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑے اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کسی انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر انسان پوری دنیا سے افضل، اعلیٰ اور اشرف قرار دیا گیا. جتنی مخلوقات تھی، اللہ نے جنوں میں سے خلیفہ نہیں بنایا، فرشتوں میں سے خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ وہ تو بڑے مقدس نوری ہیں. لا یعصون ما امر اللہ بہ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے، اللہ جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے وہ بجا آوری لاتے، اس کی تعمیل کرتے ہیں ہمیشہ، کبھی ناشکری نہیں کرتے، کبھی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرتے. لیکن اس میں سے خلیفہ نہیں بنایا. پوری 96,000 قریباً مخلوقات میں سے خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت انسان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس وقت کو بھی تو تھوڑا سا یاد کرو. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں اس زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس وقت کو یاد کرو نا جب میرا اللہ یہ بات کہہ رہا تھا، للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے اندر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو فرشتوں نے کہا، خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حضرت انسان کو زمین میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی نسل بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے ہمارے پروردگار، فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زمین کے اندر یہ آپس میں لڑائی کریں، جنگ کریں، فسادات اور بگاڑ پیدا کر دیں؟ حالانکہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، ایک دوسرے کا خون بہائیں، اس لیے پیدا کر رہا ہے ان کو. حالانکہ اس سے پہلے تو علم ہی نہیں تھا فرشتوں کو. اس کے باوجود فرشتوں نے یہ 2 بڑی تشویشوں کا اظہار کیا، 2 بڑے تحفظات ذکر کیے. ایک تو یہ زمین، اللہ اگر تو ان کو خلیفہ بنائے گا، اختیارات دے گا،
یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، اور آپس میں معاشرے کے اندر بے شمار فسادات اور بگاڑوں کی بنیاد اور اساس رکھیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں اللہ کے سامنے سر بہ سجود عبادت کے اندر مصروف ہے۔ ایک سوئی کے برابر جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے خالی، ایک سوئی کے برابر جو ہے، اتنی مقدس مخلوق جو ہے 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے واپس قیامت تک اس کی باری اور نمبر نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ میرا اللہ جو ہے حدیث صحیح کے اندر آتا ہے جب اپنے فرشتوں سے ایک میٹنگ کرتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ کی وحی کو وہ سنتے ہیں، اللہ کی گفتگو وہ سماعت کرتے ہیں، پھر وہ نچلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، اوپر والے آسمان والے، نیچے آسمان والے، پھر نیچے سے حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر آ جاتی ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر اس میں سے کچھ جن شیطان اوپر جاتے ہیں جو ریکی کرتے ہیں، جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بات ان کو صحیح سچ ان کے کان کے اندر پڑ جاتی ہے وہ نیچے لے آتے ہیں، اپنے شیطانوں کی طرف پھر وحی کرتے ہیں، شیطانوں کو بتاتے ہیں، نجومیوں کو بتاتے ہیں، جادوگروں کو بتاتے ہیں، یہ جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں ان سب کو شیطانوں کو بتاتے ہیں۔ ان میں سے جو سچی مل جاتی ہے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں نے بات تو سچ کہی، لیکن اس میں جھوٹ کی بے شمار آمیزش پیدا کر دیتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے جبکہ 24 گھنٹے ہم عبادت کے اندر مصروف ہیں، تیری ثنا بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کی گونج ہے، صدا بلند ہو رہی ہے، پھر ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فلسفہ اور حکمت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو بات فرشتوں نے کہی تھی آج وہ دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھیں بگاڑ ہے، فسادات ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، دہشت گردی عام ہے، انسان خون خون کے درپے ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، مسند احمد کے اندر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ سے پوچھا هل تدرون ما المفلس، کہ ہم تمہیں علم ہے غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ کے مطابق تو مفلس غریب وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، دولت نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، سمجھو وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حقیقی غریب نہیں ہے، یہ حقیقی مفلس نہیں ہے۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ ان المفلس یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، یہ نیکیاں ساری اکٹھی کر کے اس کے سامنے لا دی جائیں، جو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃیں دیں، ساری نیکیاں اکٹھی کر کے رکھ دی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک شخص آیا، ثم یاتی، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ قد شتم ھذا، اے میرے اللہ اس شخص کی بخشش کا وقت آ گیا ہے، جنت میں داخلے کا وقت آ چکا ہے، اب یہ قریب تھا کہ اللہ کی جنت کے اندر چلا جاتا، ایک شخص اسی اسنا کے اندر آ گیا۔ اللہ رب العزت سے کیا کہا؟ قد شتم ھذا، میرے اللہ یہ کیسے جنت کے اندر جا سکتا ہے، اس نے تو مجھے گالی گلوچ کی تھی، مجھے زندگی کے اندر اس نے گالی دی تھی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو جو اس نے گناہ کیا تھا اس کے برابر جو ہے اس کی نیکیوں میں سے نکال کر اس شخص کے حوالے کر دی جائے گی نیکیاں۔
ایک دوسرا شخص آ جائے گا، آ کر کہے گا قد قذف ھذا، اللہ اس نے مجھ پر تہمتیں لگائی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں تہمت کس کو کہتے ہیں؟ الزام تراشی کس کو کہتے ہیں؟ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز، اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کرنا جو اس نے نہیں کی۔ تہمت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کرنا، ان نقائص اور عیوب کا تذکرہ کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تہمت ہے۔ اور پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کرنا جو حقیقت میں اس کے اندر موجود ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے لوگ؟ اس نے اللہ مجھ پر فضول الزام تراشی کی، بے شمار تہمتیں لگائیں، مجھ پر جھوٹ بولا، یہ تیری جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کے حوالے بھی کر دو، نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے کیا کہا؟ قد سفک ھذا، اے میرے اللہ، اس نے تو قد سفک دمی ھذا، اس نے تو میرا خون کیا تھا، مجھے قتل کیا تھا۔ کچھ نیکیاں اس کی نکال کے اس کے حوالے کر دی۔ ایک اور شخص آ جائے گا، قد ضربنی ھذا، اللہ مجھے اس نے مارا تھا ناحق طور پر، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا کوئی جرم نہیں تھا، بس میں کمزور تھا، اس کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، اس نے مجھے مارا تھا ناحق طور پر۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کی نیکیوں میں سے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی جو ہے اس کے جو حقدار ہیں، وہ لینے والے، وہ ابھی باقی ہیں، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، ناانصافیاں کرتا رہا، وہ ابھی باقی ہیں۔ اسی اثناء میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہے، اور اسی خدشے کا اظہار جو ہے اللہ کے فرشتوں نے اس وقت کیا تھا جب میرا اللہ جو ہے بنو آدم کو خلیفہ بنانے لگا تھا، یہی بات انہوں نے کہی تھی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو اللہ فساد پیدا کرے، بگاڑ پیدا کرے۔ ایک مومن کا قتل جو ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے۔ یہ قبضہ قدرت جو ہے یہ اللہ کی صفت کے اندر تعویل ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لقتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک طرف پوری دنیا رکھ دیں اور دوسری طرف ایک مومن کا قتل رکھ دیں، یہ گناہ جو ہے اس پوری دنیا کی بربادی سے زیادہ گناہ، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر قتل و غارت عام کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے خون ایک دوسرے کے بہا دیے جاتے ہیں۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ لوگوں کے خون بہائے گا۔ یہ تحفظات، یہ دو تحفظ فرشتوں نے پیش کیے تھے، دو معاملے اللہ کے سامنے رکھے تھے، اور وہ دونوں معاملے آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیحات ہر وقت جاری ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کے گیت گاتے ہیں، تیری پاکیزگی کے ترانے گا رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ عالم جو ہے یہ صیغہ اسم تفصیل کا ہے۔ اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں، تمہارا علم ناقص ہے، میرا علم کامل ہے۔ اسی بنو آدم کی اولاد میں سے بڑے بڑے فقیہ پیدا کیے، یہ فرشتوں کے علم میں نہیں تھا۔ بڑے بڑے نیکوکار بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے عبادت گزار بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجاہد بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجتہد پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم والے لوگ بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے مبلغ پیدا ہوئے، بڑے بڑے دلیر انسان پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے فرشتوں کے علم میں نہیں تھا، لیکن جو دو خدشے ظاہر کیے تھے وہ دو خدشے تو آج سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلام مجید کے
ان عبرتناک واقعات سے ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جی اللہ رب العزت نے جو ہے یہ خطاب ہم لوگوں کو کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ بڑے اعزاز اللہ نے دیا تھا، بڑا شرف دیا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی، بڑا شرف دیا، پوری دنیا پہ جو ہے اسے عزت نصیب کی، پوری دنیا سے اشرف بنایا، پوری دنیا سے اعلیٰ بنایا مخلوقات میں سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی، لیکن بنو آدم نے ہم سے کیا کیا؟ میرے اللہ نے اس کو بڑی عزت دی، بڑا شرف دیا، بڑا وقار دیا، لیکن بنو آدم نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، اس میں بھی شرک کی آمیزش چاہتے، ایک پیغمبر کی رسالت کا مسئلہ تھا، اس میں بے شمار بدعات اور خرافات پیدا کر دی۔ رزق وہی دیتا ہے، صحت وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی عنایت کرتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان کتنا ناشکرہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہے میرے بندو اگر میری نعمتوں کی شکر بجاوری لاؤ گے، شکر کرو گے، میں ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اگر ان کا کفران کرو گے، ناشکری کرو گے، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں، جو فضل کیا ہے، آپ اسے شمار نہیں کر سکتے۔ وہ کتنی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں کو چھوڑیں، ایک آنکھ ہی دیکھ لیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اس کی قدر اگر پوچھنی ہے اس سے پوچھیں جو نابینا ہے۔ اس ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس شخص سے پوچھیں جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جس کے پاس پاؤں کی دولت نہیں ہے۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے ایک پاؤں لگوا لیں گے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جو ہے ایک دل کا ٹکڑا رکھوا لیں گے، لاکھوں روپے لگا کر گردے رکھوا لیں گے، لیکن وہ نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کیے تھے۔ یہ کروڑوں روپے لگا کر جو ہے وہ آپ اصلیت حاصل نہیں کر سکتے جو میرے اللہ نے فری کے اندر جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر بجاوری لایا کریں، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ جتنا آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، میرا اللہ جو ہے اتنی نعمتیں زیادہ جو ہے آپ پہ فراوانی کی صورت میں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔